السلام علیکم. اگین ویلکم ان دا سیشن آف آنسرز فرام قرآن. یہ ایمن نے مجھ سے حدیث شیئر کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو پلیز میرے لیے ایکسپلین کر دیں. حدیث میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے، پھر ڈسکس کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لوگوں صدقہ کرو کیونکہ تم پر ایک وقت آئے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لیے ہوئے پھرے گا مگر اسے کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو اس کو قبول کرے. جسے دینے لگے گا وہ جواب دے گا، اگر تو کل لاتا تو میں لے لیتا لیکن آج تو مجھے اس کی ضرورت نہیں. تو اس حدیث کو دیکھ کے نا میرے ذہن میں تو دو سچویشنز آئی ہیں، ان میں سے ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. آپ سوچیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون سا ٹائم ہوگا. تو پھر اگر آپ لوگ چاہیں گے آپ کمنٹس میں کوسچن کریں گے تو پھر میں اس کو دوبارہ آپ کے لیے ایکسپلین کر دوں گی. ایک ہو سکتی ہے سچویشن کہ قیامت کے بعد حشر کے میدان میں آن دا ڈے آف ججمنٹ، اور دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، کیونکہ بہت سی صحیح احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اتنی زیادہ خوشحالی آئے گی، زمین اپنے آل ریسورسز جو ہیں وہ اگل دے گی مسلمانوں کے لیے، اللہ کے ماننے والوں کے لیے. اور اسے کہا کہ ایک جو اس کا انگور کے دانے کا سائز ہوگا وہ ایک ڈول کے برابر ہوگا. ڈول آپ سمجھ رہے ہیں، وہ والا ڈول جو پانی نکالنے کے لیے کنویں سے استعمال کیا جاتا ہے، اتنا بڑا ڈول. اور گندم کا دانہ بھی ایسے ہی بہت بڑا ہوگا. تو وہ خوشحالی کا ٹائم آنا ہے، یعنی کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور جگہ ارشاد ہے، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ آ جائیں، امام مہدی علیہ السلام نہ آ جائیں. تو حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد عیسائیوں نے تو ڈیفینیٹلی تمام عیسائی ورلڈ نے مسلمان ہو جانا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو میجورٹی میں مذہب ہے وہ عیسائیت ہی ہے. 7 ارب لوگوں میں سے 1 پوائنٹ کچھ ارب مسلمان ہیں، باقی سب عیسائی ہیں. تو پھر جب وہ یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ کرسچنز جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، سب مسلمان ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ جب انہیں کہہ دیں گے کہ ان پروفٹ پر ایمان لانا اور ایسی زندگی گزارنا اس شریعت کے مطابق، بٹ جو کرسچنز کی ڈیتھ ہو جائے گی وہ تو پھر ان کا کچھ نہیں، اس اپرچونٹی میں ان کا نہیں ہے ایسا. تو پھر جب تمام دنیا پہ خوشحالی آ جائے گی اور امن قائم ہو جائے گا، دجال کو شکست ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، دین زمین پر وہ ٹائم آنا ہے کہ جب اس اتنی خوشحالی ہوگی. مجھے ایسے لگ رہا ہے یہ اس سچویشن کے بارے میں حدیث ہے. اب تو یہ حدیث کرسچنز کو پتہ ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ بائبل کے سوا کچھ اور پڑھتے ہوں. بائبل کے سوا کچھ نہیں. ہاں اگر کسی کو دوسرے مذہب سے دلچسپی ہے تو وہ ضرور پڑھتا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بایوگرافیز لکھی گئی ہیں کرسچنز کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے. تو اگر آپ کے ذہن میں دوسری سچویشن آتی ہے کہ حشر کے میدان میں، تو پھر آپ لوگ حشر کا بھی بتا دوں. تو پھر اس میں یہ ہے کہ حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ وقت ہوگا، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو. جیسے آپ نے کہا نا کہ صدقہ کرو، تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو جس دن کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. تو صدقہ پہلی تو بات ہے، میں ایک چیز شکر ہے مجھے یاد آ گئی، ایکسپلین کر دوں کہ پاکستانیوں کے نزدیک صدقے کا کیا مطلب ہے اور باقی مسلم ورلڈ صدقے کو کیا سمجھتی ہے. عربک میں اس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے صدق سے ہے، سچ سے ہے. سچ، آپ محبت کرتے ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور طریقہ زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ایکسیپٹیبل نہیں، کوئی پریکٹیسیبل نہیں. تو پھر آپ اس بات کو سچائی کے ساتھ جب پروف کرتے ہیں تو پھر آپ اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنی جان اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، اس کو صدقہ کہتے ہیں. تو وہ صدقہ، اور ہمارے ہاں جو صدقہ ہوتا ہے وہ بلائیں اتارنے کے لیے کوئی خاص چیز اپنے اوپر سے 7 چکر دے کے وہ کی جائے، تو وہ کنسیپٹ پاکستانیوں کا ہے. باقی اس کا اس صدقے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو احادیث اور قرآن میں آتا ہے. تو اس سچویشن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی صدقہ دینا چاہے گا. کتنا صدقہ کہ ہول ورلڈ، یہ پلانٹ صدقے میں دینا چاہے گا نا، اس دن وہ قبول نہیں کیا جائے گا. بٹ سم ٹائمز لوگ صدقے کو بہت الگ طریقے سے یوز کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو پھینک دینا، ضائع کر دینا، ویسٹ کر دینا کے اوپر سے نکال کے. تو اس کے بارے میں بتائیں. تو یہ چیزیں تو ہم بھی اپنے بڑوں سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں، ایون میں نے خود بھی کیا ہوگا کبھی نہ کبھی. لیکن جب سے یہ کانسیپٹ گوشت والا تو چلیں وہ ٹھیک بنتا ہے کہ آپ وہ چیلوں کو کھلا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی مخلوق کھائے گی، چینی ڈال دیتے ہیں، مکوڑے کھا لیں گے. لیکن انڈا پھینک دینا مٹی پہ وار کے، یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے وہ ویسٹ آف فوڈ ہے. پہنچانا، ہاں وہ صدقہ ہے.
آپ کسی بھی طرح. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کہہ دینا صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے, اپنے مومن بھائی کو مسکرا کے وہ ہیپی فیس کے ساتھ اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملنا صدقہ ہے. صدقہ کیا کرتا ہے, صدقے کا بینیفٹ کیا ہے, ہم کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے, جہنم کی آگ کو ہمارے اوپر سے لو, اس کا فلیم لو کر دیتا ہے, اللہ کی ناراضگی دور کر دیتا ہے, ہمارے اوپر آنے والی جو حالات ہیں جو اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آنے تھے وہ ٹال دیتا ہے. تو جب اللہ کی مخلوق کو جس چیز میں فائدہ پہنچائیں گے تو پھر ہمیں فائدہ ہوگا نا. یہ تو کانسیپٹ ہی اگر آپ کا کلیئر نہیں ہوگا صدقے کے بارے میں تو پھر آپ آگے کی بات ہے حدیث کو سمجھنا. تو ابھی میں بتا رہی تھی کہ دوسرا کانسیپٹ جس طرح سے اس حدیث کو پرسیو کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ حشر کے میدان میں آدمی صدقہ دینا چاہے گا, جبھی تو اللہ نے کہا کہ وہ زمین آسمان صدقہ میں دینا چاہے اور اس کے بدلے وہ جہنم سے رہائی چاہے تو اسے جہنم سے رہائی نہیں ملے گی, وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو اس حدیث کو دونوں ایکسپیکٹ سے سمجھا جا سکتا ہے. تو آپ کو جو ایکسپلینیشن اچھی لگے وہ ضرور بتائیے گا, اور جو بھی کوشچن ہو تو میں اس کو انشاءاللہ دوبارہ ڈسکس کروں گی آپ کے لیے. ہوپ فلی ویٹنگ فار یور کمنٹس اینڈ کوشچنز آر ہائیلی اپریشیٹڈ ان کمنٹس. اپنا بہت سا خیال رکھیے. سی یو سون انشاءاللہ.